اردو کور کے معزز دوستو، کیا آپ نے کبھی انسانی کھال سے بنا ہوا لیمپ شیڈ دیکھا ہے؟ یا کبھی انسانی چربی سے بنائے ہوئے صابن سے نہائے ہیں؟ یا پھر کبھی ایسے صوفے پر بیٹھے ہیں جس کو زندہ انسان کی اتاری ہوئی کھال سے تیار کیا گیا ہو؟ یقیناً آپ نے ان سب کا تصور بھی نہیں کیا ہوگا، لیکن آج ہم آپ کو تاریخ کی ایک سفاک عورت کے بارے میں بتائیں گے جس نے یہ تمام کام ذاتی خوشنودی کے لیے سر انجام دیے۔ اس ظالم ترین عورت نے انسانی اعضاء سے نہ صرف ہینڈی کرافٹ تیار کیے بلکہ انہیں تحفے کے طور پر اپنے عزیزوں میں تقسیم بھی کیا۔ یہ جنونی عورت کون تھی اور اس کے مظالم کی داستان کتنی دردناک ہے، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی ضرور کیجیے گا۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، اس عورت کو تاریخ میں آئلزے کوچ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ ہٹلر کی فوج میں شامل ایک جرمن فوجی عورت تھی جس نے جلادوں سے بڑھ کر کام کیے۔ آئلزے نام والی وہ پتھر دل عورت اتحادی قیدیوں کے لیے بنائے گئے ایک جنگی کیمپ میں تعینات تھی، جہاں بھیجے جانے والے اسیروں میں سے کوئی خوش نصیبی زندہ بچ کر نکلتا تھا، ورنہ آئلزے کوچ، اس کے کمانڈنٹ شوہر اور انہی جیسے شکی القلب جرمن فوجی انہیں غیر انسانی اذیتیں دے کر زندگی کی قید سے نجات دیا کرتے تھے۔ آئلزے کے واقعات جو ہم یہاں پیش کر رہے ہیں وہ دوسری جنگ عظیم کے دوران ایک بدنام زمانہ ٹارچر کیمپ بوچین والڈ میں پیش آئے تھے، جہاں آئلزے اور اس جیسے فنکار اپنے قیدیوں پر مشق ستم کیا کرتے تھے۔ وہ مرنے والے قیدیوں کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان سے مختلف کارآمد اور منفرد دستکاریاں بناتے تھے۔ کبھی کبھی کچھ نیا کرنے کے لیے وہ زندہ انسانوں کو ہی نشانہ بنا لیتے تھے۔ ان کے ہاتھوں کے تیار کردہ یہ ڈارک آرٹیفیکٹس آج بھی عجائب خانوں میں ان کی ظلم اور باربیرین طبیعت کی گواہی دے رہے ہیں۔ ایک میوزیم کی الماری میں سکڑے ہوئے سروں کی ٹرافیاں محفوظ ہیں، تو قریبی ایک میز پر وہ لیمپ سجا ہوا ہے جس کا شیڈ انسانی جلد سے بنایا گیا تھا۔ ساتھ میں وہ لیڈیز پرس بھی ہے جسے کسی بد نصیب قیدی کے چہرے کی کھال اتار کر بنایا گیا، کیونکہ اس پر آنکھوں کے پپوٹے بھی چپکے ہوئے ہیں۔ پیارے دوستو، آئلزے کوچ ان کاموں میں اکیلی نہیں تھی۔ جرمنی میں واقع تمام قیدی کیمپوں کا انچارج ڈاکٹر ورنر، دوسرے جرمن فوجی افسر اور سپاہی بھی ان کاموں میں اس کے شریک جرم تھے۔ ورنر نے 2 یہودی قیدیوں کے چہروں کی کھال اتار کر اس سے جوتے تیار کیے اور وہ ہٹلر کی محبوبہ ایوا کو تحفتاً پیش کیے گئے، مگر اس نے وہ تحفہ قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اسی ڈاکٹر نے قیدیوں کی کھال سے چشمے اور جیبی چاقوؤں کے کور بھی بنائے تھے جنہیں وہ اپنے دوستوں کو گفٹ کیا کرتا تھا۔ انہی چاقوؤں اور چھریوں سے وہ زندہ قیدیوں کو اذیت دینے اور مر جانے والوں کی ناشوں کی کھال تراشنے کا کام کرتے تھے۔ آئلزے کوچ دراصل کیمپ کمانڈنٹ کارل اوٹو کوچ کی بیوی تھی، اور میاں بیوی کی مشترکہ درخواست پر اسے شوہر کے ساتھ اسی کیمپ میں تعینات کیا گیا تھا۔ وہ شوہر سے فرمائش کر کے قیدی چھانٹتی تھی اور انہیں ٹارچر کرنے کے لیے ساتھ لے آتی تھی۔ کیمپ میں ہی واقع اپنے گھر کے ایک کمرے کو آئلزے نے تفتیش کے نام پر اذیت گاہ بنایا ہوا تھا، جہاں آئے دن اس کے ٹارچر کے نتیجے میں قیدی مرتے رہتے تھے۔ انہی کی لاشوں کو وہ اپنے دستے ستم سے انسانی دستکاریوں میں تبدیل کر دیتی تھی۔ ان میں زیادہ تر پولینڈ سے گرفتار ہو کر آنے والے جنگی قیدی تھے، کیونکہ آئلزے پولش لوگوں سے بہت نفرت کرتی تھی۔ اس نفرت کے پس منظر سے کوئی واقف نہیں اور نہ ہی کبھی اس نے خود اس کی وجہ بتانا پسند کیا۔ وہ کوشش کرتی تھی کہ ایسے پولش قیدی اس کے ہاتھ آئیں جو شکل و صورت اور قد و قامت کے لحاظ سے اچھے ہوں اور مردانہ وجاہت کے حامل ہوں۔ اس کی اس پسند کے حوالے سے آئلزے پر اخلاق باختگی کے الزام بھی لگتے رہے، مگر اس نے کبھی کسی بات یا تہمت کی پرواہ نہیں کی۔ قیدیوں کو ٹارچر کرنے کے سنگین الزامات کی بنیاد پر آئلزے پر مقدمات بھی چلائے گئے۔ دوستو، جب برطانیہ کی فوجی عدالت نے آئلزے پر مقدمے کی سماعت شروع کی تو متعدد ایسے گواہ پیش ہوئے جنہوں نے بتایا کہ انہوں نے خود اس سنگ دل عورت کو قیدیوں پر ظلم و ستم ڈھاتے، ان کی کھال اتارتے اور اس سے مختلف اشیاء آرائش بناتے دیکھا تھا۔ یہ بھیانک چیزیں وہ نہ صرف اپنے گھر میں سجا کر رکھتی تھی بلکہ دیگر اپنے جیسے شکی القلب فوجی افسروں اور ان کی بیگمات کو تحفے کے طور پر بھی پیش کرتی رہتی تھی۔ اس کا ایک شوق یہ بھی تھا کہ جن قیدیوں کے بدن پر ٹیٹوز ہوتے تھے انہیں وہ خاص طور پر اپنے ساتھ لے جاتی تھی، اور جہاں جہاں ٹیٹو ہوتے جسم کے وہ حصے یا وہاں کی کھال چاقو سے تراش کر سنبھال لیتی تھی۔ اس وقت زندہ قیدی پر کیا گزرتی ہوگی، یہ سوچ کر ہی انسان کی روح کانپ اٹھتی ہے۔ اس لیے جن قیدیوں کے ٹیٹوز نمایاں اعضاء پر نہیں ہوتے تھے وہ انہیں پوشیدہ ہی رکھتے تھے تاکہ اس ڈائن کی نظر نہ پڑ جائے۔ مورخین کے مطابق آئلزے کوچ نے یہ ظلم کی عادت اپنے شوہر کے مظالم دیکھ کر اپنائی تھی۔
اس لیے جب دونوں میاں بیوی کی غیر انسانی ظلم و ستم توڑنے کی بات عام ہوئی تو نازیوں نے پہلے میاں یعنی کمانڈنٹ کارل اوٹو کوچ کے خلاف قیدیوں کو غیر ضروری طور پر ایذا دے کر قتل کرنے اور جنگی ساز و سامان، راشن اور دیگر اشیاء کی خریداری میں بدعنوانی کے الزامات میں مقدمہ چلایا اور جرائم ثابت ہو جانے کے بعد اسے سزائے موت دے دی۔ آئلزے کوچ کے خلاف شوہر سے بھی زیادہ مظالم ڈھائے جانے کے ثبوت مل چکے تھے، اس لیے یہ واضح ہو چکا تھا کہ اسے بھی سزائے موت ہی سنائی جائے گی، مگر نازیوں نے اس پر مقدمہ نہیں چلایا۔ جنگ عظیم دوم کے خاتمے پر اسے اتحادی فوجیوں نے گرفتار کر کے امریکن ملٹری کورٹ میں پیش کیا تھا، مگر اس نے سزائے موت پر عمل کیے جانے سے پہلے ہی جیل میں خودکشی کر لی تھی۔ ناظرین گرامی، آئلزے کے خلاف مقدمات اس وقت کے مشہور جج کونارڈ مورگن کی عدالت میں چلائے گئے تھے، جنہوں نے اپنے فیصلے میں قرار دیا تھا کہ اس عورت نے اتحادی قیدیوں کو جس قسم کی خوفناک اذیتیں دے کر ہلاک کیا، ایسی بھیانک مثالیں چنگیز خان ہلاکو یا دوسرے بدنام زمانہ ظالم اور قاتل بھی پیش نہیں کر سکے۔ مقدمے کے دوران کچھ فوجی افسروں نے اس الزام کی صحت پر شک ظاہر کیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ آئلزے کوچ انسانی کھال اتار کر ان سے ٹیبل لیمپس کے شیڈ بناتی تھی، مگر بعد میں یہ الزام حقیقت ثابت ہوا۔ آئلزے کوچ کا آبائی نام آئزیک کوہلر تھا۔ وہ نازی پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے سے پہلے ایک لائبریری میں کلرک ہوا کرتی تھی۔ نازی پارٹی کے ساتھ کام کرنے کے دوران اس کی ملاقات ایک فوجی افسر کارل اوٹو کوچ سے ہوئی اور آگے چل کر انہوں نے شادی کر لی۔ کہتے ہیں کہ آئلزے نے شوہر کو اتحادی قیدیوں کو اذیتیں دیتا دیکھ کر تحریک حاصل کی اور اس نے پہلے شوقیہ ان قیدیوں کو ٹارچر کرنا شروع کیا اور پھر اسے ایسی عادت پڑی کہ وہ خون آشام بلا بن گئی۔ وہ اپنے ذاتی ٹارچر سیل میں کسی قیدی کے پہنچتے ہی اس کے سینے پر اپنے گرم قلم یعنی دیکھتی ہوئی باریک سلاخ سے یہ عبارت لکھتی کہ یہاں تمہارے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جس کے تم مستحق ہو۔ قیدی کا آدھا دم تو یہ پیغام پورا ہوتے ہی نکل جاتا تھا اور یہ بات آئلزے کوچ کو معلوم ہوتی تھی، اس لیے وہ یہ تحریر کندہ کر کے اسے دن بھر کے لیے چھوڑ دیتی تھی تاکہ وہ رات تک مزید اذیتیں برداشت کرنے کے لیے ہوش میں آ جائے۔ آئلزے کوچ پر جنگی جرائم کے حوالے سے جو مقدمہ چلایا گیا، اس میں اس کے خلاف لگائے جانے والے الزامات میں کہا گیا کہ وہ قیدیوں کو اذیت دینے میں سب سے زیادہ ماہر تھی۔ وہ انہیں مارنے سے پہلے چھری سے ان کے بدن پر نقش و نگار بناتی تھی اور انہی ڈیزائنوں والی کھال یعنی جلد کو بعد میں کاٹ کر الگ کر لیتی تھی، جس سے انسانی دستکاریاں تخلیق کرتی تھی۔ اس کے علاوہ آئلزے زندہ قیدیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے بھی بدنام تھی۔ اس کے مظالم جب حد سے تجاوز کر گئے تو نازی جرنیلوں نے اس کے خلاف آواز بلند کی اور مقدمات چلائے اور بالآخر اسے گرفتار کر لیا گیا۔ ممکن تھا کہ مقدمے کی کاروائی مکمل ہونے پر اسے پھانسی دے دی جاتی، مگر اس سے قبل ہی اس شفاق عورت نے خودکشی کر لی، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ اب اسے پھانسی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔